آج شیر کشمیر یونیورسٹی ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر خالد جہانگیر کی چوتھی بک ریلیز ہوئی ہے یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر دا ساگا آف ڈیولپمنٹ. بیسیکلی انہوں نے اس میں بڑی کوشش کری ہے کہ جو مسکنسیپشنز ہیں یہاں پہ جموں کشمیر کے بارے میں ان کو ڈسپیل کرنے کا کہ بھئی سینٹرل گورنمنٹ سے کتنا اسسٹنس آتا ہے کیا آتا تو اور یہ ہمارے بچوں کے لیے کافی زیادہ سورس آف انفارمیشن ہے اور انہوں نے اس میں کافی ایفرٹ لگایا. یہ ایک ہائیلی ریسرچڈ بک ہے جو انہوں نے یہاں پہ جو پریزنٹ کری ہے آج ریلیز کری ہے. اس سے یہ پتہ چلے گا اپنے بچوں کو کہ اوور دی پیریڈ آف ایئرس the government of India has invested in Jammu and Kashmir as far as proportionately more than any other state in the country. And now post 2019 the peace and stability is happening in Jammu and Kashmir, and infrastructure is being built in the Jammu and Kashmir. Accountability and transparency is happening in Jammu and Kashmir, and these are the foundations for any state or for any UT or for any country to go high. So I believe this is very very important for our students to know about these aspects. آج بک جو ہم نے شیر کشمیر ایگریکلچر میں لانچ کی سو اٹ واز گریشیسلی لانچڈ بائی وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی اور ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی وائس چانسلر نے. سو یہ جو کتاب ہے آج اس کتاب میں مین سمری یہ ہے کہ کشمیر میں کن کن رولر نے کتنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے. وہ افغان رول سے اسٹارٹ کیا میں نے اس پہ ڈاٹا کے ساتھ. پھر ہمارا افغان رول کے بعد اس سے پہلے مغل رول اور اس کے بعد پھر ڈوگرا رول اینڈ شیخ عبداللہ صاحب نے بھی کتنے گورنمنٹ کے ٹائم کتنے اچھے بینیفٹس لائے کشمیر کو, کتنی اکنامی لائی, اور ساتھ ساتھ 1947 کے بعد بھارت سرکار نے بھی کتنی گریشیس فائنینشیل سپورٹ اس اسٹیٹ کو دیا جو کہ آج یوٹی ہے. تو اس بک میں اسی کے بارے میں سمری ہے, پورے ڈاٹا ہے کہ 47 سے آج تک بھارت سرکار نے کتنی گریشیس فنڈنگ کی ہے لوگوں کے لیے, یہاں کے ڈیولپمنٹ فنڈوں کے لیے, اور اس کی پازیٹیوٹی کو اسٹوڈنٹس کمیونٹی یونیورسٹی میں اس کے اوپر یہ کتاب لوگوں کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھارت سرکار یا کوئی بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کتاب ہے. سر آپ نے اس سے پہلے ایک بک لکھی ہے اس کشمیر کی اور اس کشمیر کی, تو تب سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہے, تو آگے آپ ایکسپیکٹ کریں گے ہم کہ اور بھی بکس آپ کے اس میں؟ دیکھیے جو لاسٹ ایئر میری بک ریلیز کی تھی ایل جی صاحب نے کی تھی, وہ ہماری جو اس پار کا کشمیر ہے اس کے اوپر میں نے ڈاٹا نکالا تھا کیونکہ میں وہاں پہ گیا بھی تھا, تو اور اس کشمیر کو ہم نے کمپیئر کیا تھا. تو جب وہ کتاب میں نے لکھی تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ہم اس کشمیر کے بارے میں لکھے کہ بھارت سرکار نے کتنی یہاں پہ فنڈنگ کی ہے اور وہاں کی جو پلاننگ کمیشن ہے تو انہوں نے کتنی جنرسٹی بھی دکھائی ہے کہ کشمیر کو کیسے آگے لانا چاہیے, اور جس حساب سے پیسہ ہے اس حساب سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہ اس کا ایک ریزن کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک کتاب اس کے اوپر ہے. تو میری جو آپ اور ایک کتاب آنے والی ہے اس پہ کام چل رہا ہے, تو وہ بھی ایک اچھی کتاب ہوگی, وہ بھی ہماری کشمیری سوسائٹی کو ایک کنٹریبیوٹ کرے گی. آج جو ڈاکٹر خالد جہانگیر صاحب ہیں ان کی ایک اور بک یہاں پہ ریلیز ہوئی. یہ اکثر لکھتے ہیں ٹورڈس اپنے یوٹی کے بارے میں, جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں, اور آج کی جو بک ہے مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بک جو ہے ریلیز ہوئی ہے. اس سے جو ہمارا یوتھ ہے ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارے سینٹرل گورنمنٹ نے وقتاً فوقتاً کتنا پیسہ دیا ہے ٹورڈس ڈیولپمنٹ آف آر یوٹی, اور انہوں نے کچھ ریفارمز کو ٹریس کیا ہے پری انڈیپینڈنس پھر پوسٹ انڈیپینڈنس میں, اور جیسے اکنامک ریفارمز ہے یا باقی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہے, ٹورزم ہے, آرٹس اینڈ کرافٹ ہے, کتنا پیسہ سینٹرل گورنمنٹ نے ہمارے جے این کو دیا اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, کہیں ڈیولپمنٹ ہوئی, نہیں ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اس چیز کو انہوں نے تھوڑا ایویلویٹ کیا ہے, یہ اچھی بات ہے. اور ہم ضرور چاہیں گے, ہم خود ایک ریسرچر ہیں, انہوں نے مجھے لگتا ہے ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, ود آل اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انہوں نے دیا ہے اور بہت محنت کی ہے اس بک کے پیچھے. ہم ضرور چاہیں گے کہ یہ فیوچر میں بھی ایسے جو اپنی بکس ہیں لکھتے رہیں تاکہ ہمارا یوتھ جو ہے ان کو پتہ چلے اپنی ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ آف دیئر اون. میم ایک